الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ نے دو خاص عبادتیں مقرر فرمائی ہیں۔ ایک حج کی عبادت ہے، دوسری قربانی کی عبادت ہے۔ اور یہ دونوں عبادتیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے خاص تعلق رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں اونچا مقام عطا فرمایا، یہ بات احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ فضیلت دی کہ ان کے بعد دنیا میں جتنے نبی مبعوث ہوئے وہ سارے کے سارے ان کی اولاد میں مبعوث ہوئے، اور جتنی ملتیں آئیں ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، چنانچہ ہم کو بھی ملت ابراہیمی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا، ملت ابیکم ابراہیم۔ اور اس کی ایک علامت جو ہر عام مسلمان کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف میں جو درود افضل ہے وہ درود ابراہیم ہے، جس میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام ذکر ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے چونکہ ہمیں بھی ملت ابراہیمی قرار دیا، اور اللہ نے ہمارے لیے یہ جو دو عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان کا بھی حضرت ابراہیم سے خاص تعلق ہے، اس وجہ سے ہر مسلمان کو، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والوں کو، دنیا میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ دو طریقوں پر ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نبیوں اور پیغمبروں کے راستے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نبیوں والے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ سارے لوگ جو نبیوں والے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی زندگی کے پیغام سے باخبر،
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا، ان کی سیرت کا نہ صرف خود مطالعہ کریں بلکہ اپنی اولاد کو بھی ان کی سیرت سے باخبر کریں، خاص طور پر موجودہ حالات میں، ہمارے ملک میں جہاں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہیں اور باقی ہمارے بچے، ہماری نسلیں شرک کے کاموں میں مبتلا ہو جائیں۔ ان حالات میں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم کی سیرت سے باخبر کریں، اور اسی طرح دیگر انبیاء کی سیرت سے، خاص طور پر حضرت ابراہیم کی زندگی، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی۔ اللہ نے اس دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سارے پیغمبروں کی سب سے پہلی دعوت یہ ہوتی ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا میں چاہے جتنی خرابیاں پھیلی ہوئی ہوں، کتنی ہی خرابیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہوں، پیغمبر آ کر سب سے پہلے جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ صرف یہی بات ہوتی ہے، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ اور دنیا میں اکثر امتیں اپنے نبیوں سے جو چاہتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں وہ اکثر و بیشتر یہی رہا ہے کہ ان امتوں نے جن کو نبیوں نے بلایا انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں کو مت چھیڑو، یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اس سے ہٹ کے دوسری بات کرو، تم اس کو چھوڑ کے دوسری بات کرو تو ہم تمہاری ہر بات ماننے تیار ہیں، ہم ساتھ دینے تیار ہیں، ہم پیچھے چلنے تیار ہیں، یہ ایک بات مت کرو، یہ وہ ہیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، ان کو برا بھلا مت کہو، یہ مت کہو کہ یہ نفع نہیں دے سکتے، یہ مت کہو کہ یہ اولاد نہیں دے سکتے، یہ مت کہو کہ یہ روزگار نہیں دے سکتے، یہ مت کہو کہ یہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ چھوڑ دو، یہ سبجیکٹ چھوڑ دو، یہ موضوع چھوڑ دو، اور باقی اس کے علاوہ بات کرو، سماج کی بات کرو، سماج سدھار کی بات کرو، دوسری چیزوں کی بات کرو، تو ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، ہم تم سے ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ دشمنی کا رویہ نہیں اختیار کریں گے، بس ایک کام چھوڑ دو۔ مگر سارے انبیاء یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اس بات کے پابند ہیں کہ ہم سب سے پہلے لوگوں کو اس بات کی طرف بلائیں کہ اس زمین میں، اس کائنات میں، زمین و آسمان میں، اس کائنات میں معبود صرف ایک اللہ ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں، لوگوں کو اس بات کی طرف بلائیں، جو اس بات کو قبول کرے وہی ہمارے کیمپ میں ہے، وہی ہمارے خیمے میں ہے، جو اس بات کو قبول نہ کرے اس کے اندر ہزار خوبیاں ہوں مگر وہ ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے دو ٹوک دعوت انبیاء کی۔ ہم مسلمانوں کو بھی اپنی حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، نسلوں سے مسلمان ہیں، پیڑھیوں سے مسلمان ہیں، تو ہم کو جو شعور ہونا چاہیے وہ شعور نہیں ہے۔ آج بھی بعض لوگ نو مسلم ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم خاندانی مسلمانوں سے زیادہ شعور ہوتا ہے، اور صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے ان کا ایمان ایسا ہی تھا
بہت شعوری ایمان، پختہ ایمان، مضبوط ایمان. وہ کفر سے نکل کے آئے تھے، شرک سے نکل کے آئے تھے، بت پرستی سے نکل کے آئے تھے. انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، مال چھوڑا، تجارت چھوڑی، مالدار سے فقیر ہو گئے، بے وطن ہو گئے، خاندان سے یکا وہ تنہا ہو گئے. اور انہوں نے سوچ سمجھ کر کے قبول کیا اس حقیقت کو اور اس پیغامبر کو، اس پیغام کو، اور اسی پیغام پر، اس حقیقت پر وہ قائم رہے. اس کو نہ صرف خود اپنایا بلکہ اس کو دنیا کے انسانوں تک پہنچایا اور لوگوں تک گئے اور لوگوں کو بتایا. تو آج دنیا میں یہ اسلام کا باغ لہلہاتا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے. یہ انہی صحابہ کرام کے ایمان کا فیض ہے. ایسا ایمان تھا کہ نہ صرف خود وہ موحد بنے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، بلکہ اس پیغام کو انہوں نے دنیا کے اندر پھیلا دیا. پھیل گئے، افریقہ کے جنگلوں میں چلے گئے، مختلف جزیروں میں چلے گئے، مختلف ساحلوں پر پہنچے، دنیا کے مختلف بر اعظموں میں پہنچے، جہاں تک اس زمانے میں پہنچا جا سکتا تھا پہنچے، اور انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. ان کے پاس شعور تھا، پختگی تھی. ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے. ہمارے مسلمان ہونے کی اصل بنیاد یہ ہے ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں، ایک اللہ کی بندگی. اور یہ بات ہر نبی کا پیغام یہی رہا ہے. اور حضرت ابراہیم، حضرت نوح، ان دونوں پیغمبروں کی اس معاملے میں کچھ خصوصیت ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے آئے. حضرت نوح علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت نوح سے پہلے شرک و بت پرستی عام نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ عام طور پر لوگوں کی دوسری خرابیوں کی اصلاح، ان کی تعلیم، ان کی رہنمائی کے لیے آتے تھے. ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، زندگی گزارنے کی بھی ضرورتیں سکھائی، مختلف چیزیں. حضرت ادریس، حضرت شیث علیہم الصلاۃ والسلام، ان جیسے پیغمبروں نے انسانوں کی رہبری کی. مگر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انسان شرک کرنے لگا، بت پرستی کرنے لگا. اللہ کے ساتھ اس نے بت بنا لیے اور ان کو شریک کر لیا، اللہ کے ساتھ ٹھہرا لیا، شریک ٹھہرا لیا، جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نوح میں ہے. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ ان بتوں کے نام تھے جن کی قوم نوح پرستش کرتی تھی. ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر. حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم یہ جو کر رہے ہو یہ سب سے بڑی خرابی ہے روئے زمین پر، لہذا ایک اللہ کی عبادت کرو. حضرت نوح نے 950 سال محنت کی. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. قرآن مجید میں ہے کہ 50 کم 1000 سال ان کو دعوت دیتے رہے. کچھ لوگ ایمان لائے، باقی بڑی تعداد وہ تھی جو اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، بت پرستی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. اور آخرکار اللہ نے ایک طوفان اور سیلاب بھیج دیا جس میں پوری قوم غرق کر دی گئی، اور حضرت نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے بس وہ بچ گئے. اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوسرے آدم ہیں. وہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہی سے پھر انسانی نسل پھیلی. حضرت نوح کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اسی طرح خاص خصوصیت ہے. اللہ نے ان کو ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں ہر طرف بت پرستی تھی، مگر وہ ایک اللہ کی عبادت ان کے قلب میں، ان کی فطرت میں رکھ دی گئی تھی، اور پھر انہوں نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا.
حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہم ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیمی کے فرزند ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیں اور بچوں کے لیے بھی ان کے مناسب لٹریچر اور کتابیں فراہم کریں، جس سے وہ بچے حضرت ابراہیم کی، دیگر انبیاء کی سیرت سے باخبر ہوں، عقیدہ توحید سے باخبر ہوں، اور ان کے ایمان میں شعور پیدا ہو، ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہو. وہ اندھے نہ رہیں، بہرے نہ رہیں. اللہ نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اندھے بہرے نہیں ہوتے. اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. تو لہذا ہمارے بچے باشعور ہو جائیں اور وہ شرک، کفر، الحاد، اس کی جو آندھیاں چل رہی ہیں اس میں وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں. ہمارے لیے یہ بڑی اہم وقت کی ضرورت ہے اس وقت کی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نسلوں کے دین اور ایمان کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.